اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 7، فصل 3۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان تھے۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ محمد رسول نہیں ہے کیونکہ وہ انسان ہے۔ آیت کا ترجمہ، کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ سورہ فرقان آیت 7۔ آیت کا ترجمہ، اور یہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسے ایک بشر کے سوا آخر اور کیا ہے، پھر تم آنکھوں دیکھتے اس جادو کے شکار ہو جاؤ گے۔ سورہ انبیاء آیت 3۔ قدیم جاہلانہ خیال۔ قرآن مجید کفار مکہ کے اس جاہلانہ خیال کی تردید کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ کوئی نئی جہالت نہیں ہے جو آج پہلی مرتبہ ان لوگوں سے ظاہر ہو رہی ہے، بلکہ قدیم ترین زمانے سے تمام جہلا اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، اور جو رسول ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ قوم نوح کے سرداروں نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا تھا تو یہی کہا تھا۔ آیت کا ترجمہ، یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک بشر ہے تم ہی جیسا، اور چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلت جمائے، حالانکہ اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا۔ ہم نے تو بات کبھی اپنے باپ دادا سے نہیں سنی کہ انسان رسول بن کر آئے۔ سورہ مومنون آیت 24۔ قوم عاد نے یہی بات حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق بھی کہی تھی۔ آیت کا ترجمہ، یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، کھاتا ہے وہی کچھ جو تم کھاتے ہو، پیتا ہے وہی کچھ جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو بڑے گھاٹے میں رہے۔ سورہ مومنون آیت 33 اور 34۔ قوم سمود نے حضرت صالح کے متعلق بھی یہی کہا تھا۔ آیت کا ترجمہ، کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی اختیار کر لیں؟ سورہ قمر آیت 24۔ اور یہی معاملہ قریب قریب تمام انبیاء کے ساتھ پیش آیا کہ کفار نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے بشر، اور انبیاء نے ان کو جواب دیا واقعی ہم تمہاری طرح بشر کے سوا کچھ نہیں ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 10 اور 11۔ ہدایت پانے میں رکاوٹ۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ یہی جاہلانہ خیال ہر زمانے میں لوگوں کو ہدایت قبول کرنے سے باز رکھتا رہا ہے، اور اسی بنا پر قوموں کی شامت آئی ہے۔ آیت کا ترجمہ، کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا اور پھر اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا اب انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ اسی بنا پر انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر گئے۔ سورہ تغابن آیت 6۔ آیت کا ترجمہ، لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی تو کوئی چیز انہیں ایمان لانے سے روکنے والی اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ سورہ بنی اسرائیل آیت 94۔ یعنی ہر زمانے کے جاہل لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا، اسی لیے جب کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، فیصلہ کر دیا کہ یہ پیغمبر نہیں ہے کیونکہ بشر ہے،
اور جب وہ گزر گیا تو ایک مدت کے بعد اس کے عقیدت مندوں میں ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے جو کہنے لگے کہ وہ بشر نہیں تھا کیونکہ پیغمبر تھا۔ چنانچہ کسی نے اس کو خدا کا بیٹا کہا اور کسی نے کہا کہ خدا اس میں حلول کر گیا تھا۔ غرض بشریت اور پیغمبری کا ایک ذات میں جمع ہونا جاہلوں کے لیے ہمیشہ ایک معمہ ہی بنا رہا۔ ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول بنایا گیا۔ پھر قرآن مجید پوری صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے، نہ کہ کوئی فرشتہ یا بشریت سے بالا تر کوئی ہستی۔ آیت کا ترجمہ: اے نبی، ہم نے تم سے پہلے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن پر ہم وحی کرتے تھے۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اور ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ جینے والے تھے۔ سورہ انبیاء آیت 7 اور 8۔ آیت کا ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان پر فرشتے ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 95۔ آیت کا ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجے تھے وہ سب انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ سورہ یوسف آیت 109۔ یہاں ایک بہت بڑے مضمون کو 2-3 جملوں میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ اس کو اگر تفصیلی عبارت میں بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے: یہ لوگ تمہاری بات کی طرف اس لیے توجہ نہیں کرتے کہ جو شخص کل ان کے شہر میں پیدا ہوا اور انہی کے درمیان بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہوا، اس کے متعلق یہ کیسے مان لیں کہ یکا یک ایک روز خدا نے اسے اپنا سفیر مقرر کر دیا ہے۔ لیکن یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے جس سے آج دنیا میں پہلی مرتبہ انہی کو سابقہ پیش آیا ہو۔ اس سے پہلے بھی خدا اپنے نبی بھیج چکا اور وہ سب بھی انسان ہی تھے۔ پھر یہ کبھی نہیں ہوا کہ اچانک ایک اجنبی شخص کسی شہر میں نمودار ہو گیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، بلکہ جو لوگ بھی انسانوں کی اصلاح کے لیے اٹھائے گئے وہ سب ان کی اپنی ہی بستیوں کے رہنے والے تھے۔ مسیح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام آخر کون تھے؟ اب تم خود ہی دیکھ لو کہ جن قوموں نے ان لوگوں کی دعوت اصلاح کو قبول نہ کیا اور اپنے بے بنیاد تخیلات اور بے لگام خواہشات کے پیچھے چلتی رہیں، ان کا انجام کیا ہوا؟ تم خود اپنے تجارتی سفروں میں عاد، سمود، مدین اور قوم لوط وغیرہ کے تباہ شدہ علاقوں سے گزرتے رہے ہو۔ کیا وہاں کوئی سبق تمہیں نہیں ملا؟ یہ انجام جو انہوں نے دنیا میں دیکھا یہی تو خبر دے رہا ہے کہ عاقبت میں وہ اس سے بدتر انجام دیکھیں گے، اور یہ کہ جن لوگوں نے دنیا میں اپنی اصلاح کر لی وہ صرف دنیا ہی میں اچھے نہ رہے، آخرت میں ان کا انجام اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ بینا اور نابینا کا فرق۔ آیت کا ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں
جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ سورہ انعام آیت 50۔ میں جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، وہ براہ راست میرے تجربے میں آئی ہیں۔ مجھے وحی کے ذریعے سے ان کا ٹھیک ٹھیک علم دیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں میری شہادت آنکھوں دیکھی شہادت ہے، بخلاف اس کے تم ان حقیقتوں کی طرف سے اندھے ہو کہ ان کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہو وہ یا تو قیاس و گمان پر مبنی ہے یا محض اندھی تقلید پر۔ لہذا میرے اور تمہارے درمیان بینا اور نابینا کا سا فرق ہے، اور اسی بنا پر مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے، نہ اس اعتبار سے کہ میرے پاس خدائی کے خزانے ہیں یا میں عالم الغیب ہوں یا انسانی کمزوریوں سے مبرہ ہوں۔ آیت کا ترجمہ: اے نبی، تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ سورہ رعد آیت 38۔ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اچھا نبی ہے جو بیوی اور بچے رکھتا ہے، بھلا پیغمبروں کو بھی خواہشات نفسانی سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ آیت کا ترجمہ: جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا، ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 14۔ یعنی اگر اللہ کو ہمارا یہ مذہب پسند نہ ہوتا اور وہ اس سے باز رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی رسول بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا۔ تم چونکہ فرشتے نہیں ہو بلکہ ہم جیسے انسان ہی ہو، اس لیے ہم یہ نہیں مانتے کہ تم کو خدا نے بھیجا ہے، اور اس غرض کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنا مذہب چھوڑ کر وہ دین اختیار کر لیں جسے تم پیش کر رہے ہو۔ کفار کا یہ کہنا کہ جس چیز کے لیے تم بھیجے گئے ہو اسے ہم نہیں مانتے محض طنز کے طور پر تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کو خدا کا بھیجا ہوا مانتے تھے اور پھر ان کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے، بلکہ یہ اسی قسم کا طنزیہ انداز بیان ہے جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ کے متعلق اپنے درباریوں سے کہا تھا، یہ رسول صاحب جو تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت 27۔ نبی ہوتا تو کوئی بڑا آدمی ہوتا۔ آیت کا ترجمہ: کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ الزخرف آیت 31۔ دونوں شہروں سے مراد مکہ اور طائف ہیں۔ کفار کا یہ کہنا تھا کہ اگر واقعی خدا کو کوئی رسول بھیجنا ہوتا اور وہ اس پر اپنی کتاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا تو ہمارے ان مرکزی شہروں میں سے کسی بڑے آدمی کو اس غرض کے لیے منتخب کرتا۔ رسول بنانے کے لیے اللہ میاں کو ملا بھی تو وہ شخص جو یتیم پیدا ہوا، جس کے حصے میں کوئی میراث نہ آئی، جس نے بکریاں چرا کر جوانی گزار دی، جو اب گزر اوقات بھی کرتا ہے تو بیوی کے مال سے تجارت کر کے، جو کسی قبیلے کا شیخ یا کسی خانوادے کا سربراہ نہیں ہے۔ کیا مکہ میں ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ جیسے نامی گرامی سردار موجود نہ تھے؟ کیا طائف میں عروہ بن مسعود، حبیب بن عمرو، کنانہ بن عبد عمرو اور ابن عبد یالیل جیسے رئیس موجود نہ تھے؟ یہ تھا ان لوگوں کا استدلال۔ پہلے تو وہ یہی ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ کوئی بشر بھی رسول ہو سکتا ہے، مگر جب قرآن مجید میں پے در پے دلائل دے کر ان کے اس خیال کا پوری طرح ابطال کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس سے پہلے ہمیشہ بشر ہی رسول ہو کر آتے رہے ہیں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بشر ہی رسول ہو سکتا ہے نہ کہ غیر بشر، اور جو رسول بھی دنیا میں آئے ہیں وہ یکایک آسمان سے نہیں اتر آئے تھے،
بلکہ انہی انسانی بستیوں میں پیدا ہوئے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، بال بچوں والے تھے اور کھانے پینے سے مبرہ نہ تھے۔ تو انہوں نے یہ دوسرا پیترا بدلا کہ اچھا بشر ہی رسول صحیح، مگر وہ کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے، مالدار ہو، بااثر ہو، بڑا جتھے والا ہو، لوگوں میں اس کی شخصیت کی دھاک بیٹھی ہوئی ہو۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرتبے کے لیے کیسے موزوں ہو سکتے ہیں؟ حضور پر سیئ معاش کا اعتراض۔ آیت کا ترجمہ۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا۔ سورہ فرقان آیت 7۔ یعنی اول تو انسان کا رسول ہونا ہی عجیب بات ہے۔ خدا کا پیغام لے کر آتا تو کوئی فرشتہ آتا، نہ کہ ایک گوشت پوست کا آدمی جو زندہ رہنے کے لیے غذا کا محتاج ہو۔ تاہم اگر آدمی ہی رسول بنایا گیا تھا تو کم از کم وہ بادشاہوں اور دنیا کے بڑے لوگوں کی طرح ایک بلند پایا ہستی ہونا چاہیے تھا، جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستیں اور جس کے حضور باریابی کا شرف بڑی کوششوں سے کسی کو نصیب ہوتا، نہ یہ کہ ایک ایسا عام آدمی خداوند عالم کا پیغمبر بنا دیا جائے جو بازاروں میں جوتیاں چٹکھاتا پھرتا ہو۔ بھلا اس آدمی کو کون خاطر میں لائے گا جسے ہر راہ چلتا روز دیکھتا ہو اور کسی پہلو سے بھی اس کے اندر کوئی غیر معمولی پن نہ پایا جاتا ہو؟ بالفاظ دیگر ان کی رائے میں رسول کی ضرورت اگر تھی تو عوام الناس کو ہدایت دینے کے لیے نہیں، بلکہ عجوبہ دکھانے یا ٹھاٹ باٹ سے دھوس جمانے کے لیے تھی۔ آیت کا ترجمہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ سورہ فرقان آیت 20۔ یہ جواب ہے کفار مکہ کی اس بات کا جو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہے کہ کفار مکہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دوسرے انبیاء سے نہ صرف واقف تھے بلکہ ان کی رسالت کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ اس لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ نرالا اعتراض کیوں اٹھا رہے ہو؟ پہلے کون سا نبی ایسا آیا ہے جو کھانا نہ کھاتا ہو اور بازاروں میں نہ چلتا پھرتا ہو؟ اور تو اور خود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جن کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے اور جن کا مجسمہ کفار مکہ نے بھی کعبے میں رکھ چھوڑا تھا، انجیلوں کے اپنے بیان کے مطابق کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ آیت کا ترجمہ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے۔ سورہ انبیاء آیت 7 اور 8۔ یہ جواب ہے کفار کے اس قول کا کہ یہ شخص تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کو اس بات کی دلیل قرار دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہیں ہو سکتے۔ جواب دیا ہے کہ پہلے زمانے کے جن بزرگوں کو تم مانتے ہو کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے، وہ سب بھی بشر تھے اور بشر ہوتے ہوئے ہی خدا کی وحی سے سرفراز ہوئے تھے۔